الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق سبحان الله أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين سبحان الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا سبحان لا مبدل لكلماته وہ سوٹی سامنے پاوے لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحان رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین گرامی قدر، اللہ کی توفیق و عنایت سے قرآن و سنت کے وعظ کو سننے اور سنانے کے لیے ہم سب محض اللہ کی رضاؤں کے حصول کے لیے رب ذوالجلال کے گھر میں جمعۃ المبارک کی محفل میں شریک ہیں۔ ایک مسلمان اپنی تمام تر توجہ ہر حال میں اپنے رب ہی کی طرف رکھتا ہے اور اسے رکھنی بھی چاہیے۔ اسی کا نام خالص ایمان ہے۔ ایک مسلمان کی خوشیوں میں توجہ اپنے اللہ کی طرف، غمیوں میں توجہ اپنے اللہ کی طرف، کامیابیاں ملنے لگے تو توجہ اپنے اللہ کی طرف، ناکام ہونے لگے تو تب بھی توجہ اپنے اللہ کی جانب، عزتیں ملنے لگیں تو توجہ اپنے اللہ کی جانب، دنیا کے کاروبار میں برکتیں ملنے لگیں تو توجہ اللہ کی جانب، اولاد ملنے لگے تو توجہ اللہ کی جانب، اولاد کامیاب ہونے لگے تو توجہ اللہ کی جانب، بیمار ہو تو توجہ اللہ کی جانب، غمگین ہو تو توجہ اللہ کی جانب، خوشحال ہو تو توجہ اللہ کی جانب، بڑے بڑے عہدے میسر آئیں تو توجہ اللہ کی جانب، امامت ہو تو توجہ اللہ کی جانب، ولایت ملے تو توجہ اللہ کی جانب، مقام عدل ملے تو توجہ اللہ کی جانب، مقام سیادت ملے تو توجہ اللہ کی جانب، قیادت کا مقام ملے تو توجہ اللہ کی جانب، حصول مقصد ہو تو توجہ اللہ کی جانب، طلب ہو تو توجہ اللہ کی جانب، سوال ہو تو توجہ اللہ کی جانب، فکر ہو
توجہ اللہ کی جانب، نظر ہو تو توجہ اللہ کی جانب، جستجو ہو تو توجہ اللہ کی جانب، تعلقات کی پائیداری کا سوال ہو تو توجہ اللہ کی جانب، دوستیوں کی تکمیل کا مسئلہ ہو تو توجہ اللہ کی جانب، دشمنوں کی دجل و فریب کا تذکرہ ہو تو توجہ اللہ کی جانب، حاسدین کے حسد کا مقابلہ ہو تو توجہ اللہ کی جانب، منافقین کے نفاق کا مسئلہ ہو تو توجہ اللہ کی جانب، ٹانگیں کھینچنے والوں کے مکر و فریب کا تذکرہ اور مسئلہ ہو تو توجہ اللہ کی جانب۔ الغرض ایک مسلمان کی توجہ کا مرکز و محور اس کا رب ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور طرف جچتی نہیں، سجتی نہیں۔ پنجابی میں گئے تو توجہ ڈھکتی نہیں۔ ایک مسلمان کی ہر جہت اپنے رب کی طرف، یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی دستور انبیاء ہے، یہی طرز اولیاء ہے، یہی فکر اولیاء ہے، یہی عظمت اصحاب پیغمبر ہے، اور یہی عظمت محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درخشندہ باب ہے کہ ایک مسلمان کی توجہ کا مرکز و محور اس کا رب ہوتا ہے۔ بے شک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غیر معمولی عزتوں اور غیر معمولی منقبتوں اور غیر معمولی رفعتوں کے حامل ایمان والے ہیں۔ کوئی معمولی عزتیں نہیں جو معمول کی عزتیں ہوں، جو اسے بھی ملی، اسے بھی ملی، اسے بھی ملی، اسے بھی ملی، ایسے نہیں۔ ان کو ملنے والی عزتیں انہی کو ملی ہیں، ان کے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ صدیق کو ملنے والی عزتیں صدیق اکبر کو ہی ملی ہیں، ان کے سوا کسی اور کے کھاتے میں نہیں آئیں۔ فاروق اعظم کو ملنے والی عزتیں انہی کے شایان شان بنی، کسی اور کے نہیں۔ جناب ذوالنورین حضرت عثمان کے دامن میں وصول ہونے والی، ورود ہونے والی عزتیں اور منقبتیں انہی کے شایان شان بنی، کسی اور کے نہیں۔ اور جناب فاتح خیبر کرم اللہ وجہہ جناب علی المرتضیٰ، ان کو جو عزت و توقیر امت مسلمہ میں ملی ہے یہ انہی کو جچتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ غیر معمولی عزتوں کے حامل ایمان والے اس لیے ٹھہرے کہ انہیں محبوب کبریاء کی مجلس نشینی کا اعزاز تو ملا، انہیں معجزات پیغمبر کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا شرف تو ملا، انہیں بدر کی لڑائی میں صحبت پیغمبر تو ملی، انہیں سفر مدینہ میں صحبت محبوب کبریاء تو ملی، انہیں غار ثور کی سنگت میں صحبت محبوب کبریاء تو ملی، انہیں ہجرت میں صحبت امام الانبیاء تو ملی، انہیں بطور
اقتدا کے اور بطور امام کے صحبت انبیاء، صحبت محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ کو ملی۔ ان کا سفر محمد کے ہمراہ، ان کا حضر محمد عربی کے ہمراہ، ان کا اٹھنا پیغمبر کے ہمراہ، ان کا بیٹھنا پیغمبر کے ہمراہ، ان کی جستجو پیغمبر کے ہمراہ، ان کی طلب پیغمبر کے ہمراہ، ان کی لڑائیاں پیغمبر کے ہمراہ، ان کی خوشیاں پیغمبر کے ہمراہ، ان کے غم پیغمبر کے ہمراہ، ان کی محبتیں پیغمبر کے ہمراہ، ان کی عداوتیں پیغمبر کے ہمراہ، ان کی لڑائیاں پیغمبر کے ہمراہ، ان کی خوشیاں، ان کے غم، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن ان کی توجہ اپنے سوالوں میں پیغمبر کی طرف نہیں، ان کی توجہ پیغمبر اور ان کے رب کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ غیر معمولی خوشیوں میں یہ پیغمبر کے ہمراہ ہیں، لیکن یہ خوشیوں میں پیغمبر کے سوالی نہیں، سوالی یہ پیغمبر کے رب کے ہیں۔ غمیوں میں یہ پیغمبر کے ہمراہ ہیں، لیکن یہ غمیوں میں پیغمبر سے مشکل کشائی کا سوال نہیں کرتے، یہ غمیوں میں مشکل کشائی کا سوال پیغمبر کے رب سے کرتے ہیں۔ یہ بیماری میں پیغمبر کے ہمراہ ہیں، لیکن شفا کی طلب پیغمبر سے نہیں کرتے، پیغمبر کے رب سے کرتے ہیں۔ یہ لڑائیوں میں پیغمبر کے ہمراہ ہیں، لیکن فتح کی امید پیغمبر سے نہیں رکھتے، فتح اور غلبے کی امید اپنے رب سے رکھتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ سبحان اللہ۔ غیر معمولی ایمان کی رفتوں کے حامل ایمان والے کا کچھ حصہ بیان ہو رہا ہے۔ کچھ تقاضا میزبان مکرم جناب ملک امجد صاحب ان کا ہے، اللہ کرے ان کے تقاضے پہ کچھ اچھ باتیں ہو جائیں، جمعہ کی محفل وقت محدود ہوتا ہے۔ تو یہ غیر معمولی عزتوں کے حامل لوگ ہیں۔ میں مومن بنوں تو میرے ایمان کی شہادت دینے والا مسجد کا امام ہوتا ہے، میں مومن بنوں تو میرے ایمان کی شہادت دینے والا میرے خاندان کا کوئی بڑا مومن ہوتا ہے، میں مومن بنوں تو میرے ایمان کی شہادت دینے والا علاقے کا کوئی بڑا ایمان والا ہوتا ہے، میں مومن بنوں تو میری بستی کے دیگر بڑے مومن میرے ایمان کی شہادتیں دیتے ہیں، میں مومن بنوں تو گجرات کے خطے کا کوئی بڑا مومن میرے ایمان کا شاہد بننے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو پاکستان کی بستی کا کوئی بڑا مومن میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے اور شاہد بننے لگتا ہے اور گواہیاں دینے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو بر اعظم یورپ کا کوئی بڑا مومن میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو سعودیہ کا کوئی بڑا مومن میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو ہندوستان کا کوئی بڑا مومن میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو کوئی ولی میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو کوئی نبی میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو کوئی نبیوں میں کلیم اللہ میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو نبیوں میں کوئی ذبیح اللہ میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے، میں مومن بنوں تو کوئی نبیوں میں خلیل اللہ میرے ایمان کا گواہ بننے لگتا ہے۔ لیکن صحابہ جب مومن بنے تو ان کے ایمان کا گواہ کائنات کا رب خود بن گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی غیر مومن غیر معمولی رفتوں کے حامل مومن ہے۔ صدیق مومن بنے تو صدیق کے ایمان کا گواہ خود خدا۔ سارے بولیے، دو تین جملے سنیں۔ صدیق مومن بنے، ہارون مومن بنے تو ان کے ایمان کا گواہ موسیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسیہ
ایمان کا گواہ موسیٰ. سبحان اللہ. بہت سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. حضرت لوط ایمان کا دعویٰ کرے تو ان کے ایمان کے گواہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت سلیمان ایمان کا دعویٰ کرے تو ان کے ایمان کے گواہ حضرت داؤد بننے لگتے ہیں، اور ان کے پیروکار ایمان کا دعویٰ کرے تو ان کے نبی داؤد و سلیمان ان کے ایمان کے گواہ بننے لگتے ہیں. اور ملک والیاں صدیق ایمان کا دعویٰ کرے تے عرشہ والا رب آپ کہہ لگ پیدا ہے. اور لوگوں مومن ویکھنا دیتے محمد دا عاشق صدیق ویکھ لو، اینو کہتے دے سچا مومن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر ایمان کا اعلان کرے تو شاہد خدا بنتا ہے. عثمان ایمان کا اعلان کرے تو شاہد بولو نا کون بنتا ہے؟ خدا بنتا ہے. علی ایمان کا اعلان کرے تو شاہد خدا بنتا ہے. طلحہ و زبیر ایمان کا اعلان کرے تو شاہد خدا بنتا ہے. اور یہاں مجھے اجازت دیجئے میں جملہ کہوں، صرف ایمان کا شاہد نہیں بنتا بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ اور سنیے، جن کے ایمان کی شہادتیں انبیاء دیتے رہے، جن کے ایمان کی شہادتیں اولیاء دیتے رہے. جملہ سنیے گا محبت سے، آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. جن کے ایمان کی شہادتیں اولیاء نے دی، انہیں جنت مانگ مانگ کے لینا ہوتی ہے. جن کے ایمان کی شہادتیں انبیاء نے دی، انہیں جنت رب سے مانگنی ہوتی ہے. جن کے ایمان کی شہادتیں صلحاء نے دی، انہیں رب سے جنت مانگ کے لینا ہوتی ہے. جن کے ایمان کے شاہد صلحاء شہداء بنے، انہیں جنت رب سے مانگ کے لینا ہوتی ہے. اور جن کے ایمان کی شہادت خود رب دے، انہیں رب سے جنت مانگنی نہیں پڑتی. جنت والا رب خود کہتا ہے جنت بنائی ہے میں نے پیغمبر کے لحاظ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت بنائی میں نے ابو بکر کے لیے، جنت سجائی ہی میں نے عمر فاروق کے لیے ہے. ایک جنت دا ڈیرا میں لائی عثمان غنی واسطے میں، اور یہ جنت کے محل سجائے ہی میں نے علی المرتضیٰ کے لیے. سبحان اللہ. جنت سواری ہی میں نے مصطفیٰ کے سچے غلاموں کے لیے ہے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیر معمولی رفتوں کے حامل لوگ ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. اور ان کے ایمان کا امتیاز یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیے ملک صاحب کا مطالبہ بھی آ گیا. ان کے ایمان کا امتیاز یہ ہے، کچھ ایمان والوں نے تورات کے حکم ربانی کو مان کے پیغمبروں کو مانا، انہیں عزتیں ملی، انہیں عزتیں ملی. لیکن عزتیں عطا کرنے والے نے عزتیں دینے کا مرحلہ اسے جاری رکھا. عزتیں دیتے ہوئے بعد از انبیاء عزتوں کی معراج ابھی نہیں آئی تھی، اور پیغمبروں کے تابعداروں کو بڑی بڑی عزتیں ملی. جنہوں نے تورات کے حکم ربانی کو مان کے پیغمبروں کی تابعداری کی انہیں بھی عزتیں ملی. جنہوں نے زبور کے حکم ربانی کو مان کے پیغمبروں کی تابعداری کی انہیں بھی عزتیں ملی. اور جنہوں نے انجیل کے حکم ربانی کو مان کے پیغمبروں کی تابعداری کی انہیں بھی عزتوں سے نوازا گیا. لیکن بعد از انبیاء پیغمبروں کے تابعداروں میں عزتوں کی معراج کا لمحہ نہیں آیا تھا. لیکن جس صدیق نے، جس عمر نے، جس عثمان نے، جس علی نے، جس طلحہ نے، جس زبیر نے، جس بلال نے قرآن کے حکم ربانی کو مان کے
پیغمبر کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی، انہیں بعد از انبیاء وہ عزتیں ملی جن عزتوں کو عزتیں دینے والے رب نے مقام معراج پر پہنچا کے کہا زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ تورات کو مان کے ایمان وصول کرنے والوں کے دل میں ایمان تو ٹکتا تھا لیکن سجدہ نہیں تھا، انجیل کو ماننے والوں کے دل میں ایمان تو ہوتا تھا لیکن دل سجدہ نہیں تھا، انجیل اور زبور کو ماننے والوں کے دل میں ایمان موجود تو ہوتا تھا لیکن دل سجدہ نہیں تھا۔ جب صدیق و عمر و عثمان و علی نے قرآن کے حکم ربانی کو مان کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے آمنہ کے لال کی سچی تابعداری کی تو زینہ فی قلوبکم، ایمان ان کے دلوں میں یوں سج گیا کہ میں نے قیامت تک آنے والے ایمان کے طلبداروں کو کہا میاں کسی نے سجیا ایمان کدھر دے دل وچ ویکھنا ہوئے تو صدیق دے ایمان نو ویکھے، اینو کہندے جے ایمان دا سجیا ہویا دل۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری جو عزتیں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے جو سب سے بڑی رہنمائی کی طاقت ہے وہ یہ کہ انہوں نے محبوب کبریا سے محبت مذہبی داستانوں کی بنیاد پر نہیں کی۔ جو جملہ جو بات میں ملک صاحب کے تقاضے پہ کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچ گیا ہوں۔ صدیق نے محبوب کبریا سے محبت مذہبی داستانوں کی بنیاد پہ نہیں کی، عمر نے محمد عربی کی تابعداری مذہبی قصوں کی بنیاد پر نہیں کی، فاروق اعظم نے اور عثمان غنی نے محمد عربی کی تابعداری کسی سنی سنائی دینی بات پہ نہیں کی، علی المرتضیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور محبت کا اعلان کسی مذہبی قصے اور کہانی کی بنیاد پہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی محبوب کبریا کی تابعداری کے پیچھے سب سے بڑی رہنمائی میں اللہ کا قرآن بنا ہے۔ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ہر محبت کو قرآن کے ترازو میں تولا ہے اور پھر مصطفیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب محبت رسول قرآن کے ترازو میں تلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب محبت رسول قرآن کے ترازو میں تلے تو پھر یہ سامنے بات آتی ہے کہ آمنہ کے لال سید الانبیاء ہیں، مشکل کشا نہیں۔ پھر یہ عقیدہ ابھرتا ہے آمنہ کے لال اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے تو ہوتا ہے لیکن آپ عالم الغیب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصل بات تو آپ کو یہی بتانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جب قرآن کی سچی تابعداری سے ہٹ کے محبوب کریم سے محبتوں کے دعوے کرتا ہوں تو پھر معرفت توحید سے متزلزل ہونے لگتا ہوں، معرفت توحید سے متزلزل ہونے لگتا ہوں، اور یہی وہ میری بنیادی خرابی ہوتی ہے جو میری محبت کے دعوے کو اکارت اور برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، جب میں قرآنی رنگ میں آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ آمنہ کا لال، سنیے گا جملہ، مجھے ایک منظر نظر آتا ہے جب میں قرآنی رنگ میں آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی تابعداری کرتا ہوں تو مجھے قرآن ایک منظر دکھاتا ہے
کہ آمنہ کا لال اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حالت نماز اور عبادت میں ہے، منہ بیت المقدس کی طرف ہے، ابھی زبان پہ دعائیں کوئی نہیں آئیں، خواہش خفیہ ہے کہ ہائے کاش میرا قبلہ وہ قبلہ بن جائے جو میرے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا تھا، ہائے کاش یہ خواہش ابھی دل میں ہے، اور مجھے قرآن کی سچی تابعداری میں، محبت رسول میں یہ منظر دکھا کہ محمد عربی نے ابھی خواہش ظاہر نہیں کی، اس کی عبادت کے دوران رب نے اعلان کر دیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها۔ اور میں اس آیت پہ ہمیشہ رک کے حضرت والد گرامی کا ایک تاریخ ساز جملہ ضرور سنایا کرتا ہوں۔ میرے شاہ جی فرماتے ہیں اپنی جب بیان وہ ہوتا تھا اور ایک جولانی میں اور پوری جوبن پہ جب بیان اس عنوان پہ چلتا تو درمیان میں جا کے یہ آیتیں آتی تو میرے شاہ جی فرمایا کرتے تھے لوگوں میں اللہ نے ابراہیم کو میں نے نبوتوں کا تاج تو پہنایا لیکن میری مرضیاں پوریاں نہیں سرپیاں ہو دیا، میں اسماعیل کو میں نے قربانی اس کے بدلے میں جنت سے جانور تو بھیجا لیکن میری مرضی تے چاہ پورے نہیں سر پہ ہوتے، میں نے موسیٰ کی لاٹھی سے دریا کو رستے تو دلوائے لیکن میرے چاہ پورے نہیں سر پہ ہوتے، میں نے فرعون کو موسیٰ کے سامنے ذلیل تو کیا لیکن میرے چاہ پورے نہیں سر پہ ہوتے، میں نے یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا پر میری مرضیاں پوری نہیں سر پہ ہو دیا، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کو عزتوں اور رفتوں اور مقاموں سے نوازا لیکن میری مرضیاں پوریاں نہیں سر پہ ہو دیا۔ جدو میں مکے دے یتیم نو قرآن دیتا ہے اس دن میری مرضی پوری ہوئی ہے، اس وقت میں اللہ کہنا چل محمد سونا تو بندہ میری مرضی دا تے قبلہ تیری مرضی دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا محمد تو ساجد میری مرضی دا تے قبلہ تیری مرضی دا، بولو نا قبلہ تیری مرضی دا، قبلتن ترضاہا کا معنی ہے کہ میرے شاہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو متصدق میری مرضی دا تے قبلہ میری مرضی دا، تو نمازی میری مرضی دا قبلہ تیری مرضی دا، تو مجاہد میری مرضی دا قبلہ تیری مرضی دا، تو امین میری مرضی دا قبلہ میں تیری مرضی دا، تو سچر میری مرضی دا قبلہ تیری مرضی دا، تو معلم میری مرضی دا قبلہ تیری مرضی دا، تو نمازی میری مرضی دا قبلہ تیری مرضی دا، تو مسافر میری مرضی دا قبلہ تیری مرضی دا، تو مہاجر میری مرضی دا قبلہ تیری مرضی دا، تو فاتح میری مرضی دا قبلہ تیری مرضی دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب محبت رسول کے پیچھے قرآن کی طاقت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ تخیل مصطفیٰ پہ قبلہ تو تبدیل ہوتا ہے لیکن تبدیلی قبلہ اختیار مصطفیٰ نہیں، تبدیلی قبلہ کا مختار اعلیٰ کون؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند 2 ٹکڑے تو ہوتا ہے لیکن شق قمر موجزہ پیغمبر کا اختیار نہیں، موجزوں کا مختار کل کون ہے؟ مجھے یہ منظر قرآنی تابعداری میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارا مجمع بولو سبحان سبحان اللہ۔ ملک صاحب نے کچھ چاہ بھی نہیں منگوائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھ جاؤ ہوں پہلا موقع گیا سبحان اللہ۔ قاری صاحب بیٹھ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہیں پہلی باری میری گفتگو سنی ہو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ سبق یاد رکھنا مجھے محبت رسول میں رنگ بھرنا ہے قرآن کی تابعداری میں۔ اگر میں قرآن کی تابعداری سے ہٹ کے محبت رسول کے دعوے کروں تو پھر میں اللہ عالم الغیب کے مقابلے میں محمد کو عالم الغیب ماننے لگتا ہوں، پھر میں
اللہ مشکل کشا کے مقابلے میں محمد کو مشکل کشا کہنے لگتا ہوں، پھر میں اللہ غوث کے مقابلے میں محمد کو غوث کہنے لگتا ہوں، پھر میں اللہ حاجت روا کے مقابلے میں محمد کو حاجت روا کہنے لگتا ہوں۔ ان قصوں اور کہانیوں سے مجھے محبت رسول نہیں کرنی، میں مومن ہوں ویسا جیسا مجھ سے رب نے تقاضا کیا ہے، ایسے مومن بنو جیسے میرے نبی کے یاروں نے قرآن کی روشنی میں محمد سے محبت ان آمنوا بمثل ما آمنتم به ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ سبحان اللہ، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ اللہ وقت نہ لو، اللہ اللہ، توجہ توجہ، سبحان اللہ۔ مجھے قرآن کی سچی تابعداری میں محبت رسول کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو پھر میں وہ مومن بننے جا رہا ہوں جس مومن کے متعلق میرے رب کے قرآن نے مجھے یہ خوشخبری سنا رکھی ہے، میں اللہ نے جنت نبی دے یاراں واسطے بنائی ہے، تے صرف نبی دے یاراں واسطے نہیں بنائی، انہاں دے تابع داراں واسطے بھی بنائی ہے، صرف انہاں دے تابع داراں واسطے نہیں بنائی، انہاں دے حب داراں واسطے بھی بنائی ہے، تے صرف انہاں دے حب داراں واسطے نہیں بنائی۔ قیامت تک آنے والے وہ مومن جن کو نقوش قدم اصحاب پیغمبر پہ چلتے ہوئے ایمان کی دولت ملی، میں اللہ پہ کہتا دے لوگوں، الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے صحابہ کرام کی سچی تابعداری کرتے ہوئے ایمان کی وادی میں قدم رکھا، میں رب انہوں سے بھی راضی ہوں، میں اللہ سے بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے تھوڑا سا قرآن مجید کی سیر کیجیے، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، جسے میں اپنا محبوب کہتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ساری کائنات کا محبوب ہے۔ جسے میں اپنا محبوب کہتا ہوں، وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں اپنا محبوب کہتا ہوں، وہ جبریل کا بھی، بولو نا محبوب ہے، سارے بولو، وہ جبریل کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ میکائیل کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ اسرائیل کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ پیغمبروں کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ کلیم اللہ کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ خلیل اللہ کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ 1.25 نبیوں کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ حشرات الارض کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ سمندروں کی تہ میں بسنے والے کیڑوں اور مچھلیوں مکوڑوں کا بھی محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ بر و بحر کے باسیوں کا محبوب ہے۔ جسے میں محبوب کہتا ہوں، وہ کائنات کے رب کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب کی عزتوں اور میرے محبوب کے مقاموں کا شاہد خود اللہ کا قرآن ہے۔ حسن مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، صبر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن۔ 2-4 لفظ، ایک لفظ ہے، قرآن بولتے جائیے گا، 2-4 لفظ سنیے، سیر کراؤں۔ ذکر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، سارے بولو تو قرآن۔ حلم مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، تقوی مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، صبر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، حوصلہ مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، صفر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، حضر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، وقار مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، جی لوگوں جمال مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن، نماز مصطفیٰ دیکھنی ہو تو قرآن، صدقہ مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن،
تو قرآن صداقت مصطفیٰ دیکھنی ہو تو قرآن سیادت مصطفیٰ دیکھنی ہو تو قرآن شجاعت مصطفیٰ دیکھنی ہو تو قرآن ایثار مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن قربانی مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن عمرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن حج مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن الفت مصطفیٰ دیکھنی ہو تو قرآن صدیق سے محبت مصطفیٰ دیکھنی ہو تو قرآن عمر سے پیار دیکھنا ہو تو قرآن عثمان سے پیار دیکھنا ہو تو قرآن علی سے محبت دیکھنی ہو تو قرآن اور صدیق کی بیٹی سے ساری کائنات کی عورتوں سے زیادہ محبت دیکھنی ہو تو قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں مقصود بالذات جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. مکے کی زندگی مصطفیٰ کی دیکھنی ہو تو قرآن. سارے بولو قرآن. اور سارے بولو قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اللہ آیتیں سنتے جائیں, دو چار آیتیں سنیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ہجرت کی رات ہے, مصطفیٰ رات کو نکل رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے اپنے شہر مولد کو, وطن مولد کو دیکھتے ہیں, آنسو جاری ہیں. قرآن میں تسلیاں اترنے لگی. محمد سوہنا تیری میں کنڈ لوان استے مکیوں نہیں پہ ٹور دا, تنوں میں مکے دا ہیرو بڑھان استے مکیوں پہ ٹورنا. حوصلہ بڑھنا رکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تسلی دی کہ میں تنوں قرآن دے دیتا ہے. قرآن نالو بڑی نعمت میرے خزانہ قدرت محمد سونا ہے ہی کوئی نہیں. قرآن نالو بڑی دولت میرے خزانہ قدرت میں کوئی بولو نا کوئی. میرے شاہ جی کا ایک اور معنی سنی. میرے شاہ جی یہ جو آیات ہیں, فلا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم انہو لقرآن کریم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فی کتاب مکنون. توجہ رکھنا, فی کتاب مکنون. ستاروں کے مواقع کی میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں. میں اللہ ستاروں کے مواقع کی اور لوگوں ایک معمولی قسم نہیں جے, قسم لا تعلمون عظیم. اے بڑی بڑی قسم دے لوگوں, یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ بہت بڑی قسم ہے لوگوں. اور ایڈیاں وڈیاں قسمہ چک کے میں اللہ پہ دستا جے. میں جدو کائنات توجہ رکھنا, توجہ ہے, توجہ ہے. جن جن کی توجہ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. جس کو میں کوٹھیاں دوں اس کو میں عزتیں نہیں دیتا. جس کو میں سلطنت دوں اسے میں بولو سارے عزت نہیں دیتا. اس کو میں عزت نہیں دیتا. جس کو میں وزارت دوں اس کو میں عزت نہیں دیتا. جس کو میں دنیا کی زمینیں دوں اس کو میں عزت نہیں دیتا. جنہوں میں وزارتیں دیا انہوں میں عزت نہیں دیتا. جنہوں میں فوجی تمغے دیا انہوں میں عزت نہیں دیتا. جنہوں میں جاگیرہ دیا انہوں میں عزت نہیں دیتا. جنہوں میں ملنا دیا انہوں میں عزت نہیں دیتا. جنہوں یورپ کی نیشنلٹیاں ملن انہوں میں عزت نہیں دیتا. جنہیں بچے امریکہ تے یونیورسٹیاں بڑیاں وڈیاں ڈگریاں کرن انہوں میں عزت نہیں دیتا. جنہوں پاکستان دی قومی اسمبلی دی ممبری دیا انہوں میں عزت نہیں جے دیتا. جنہوں میں پنجاب اسمبلی دی ممبریاں دیا انہوں میں عزت نہیں جے دیتا. جنہوں میں مسیتاں دی اتھے امامتاں دیا انہوں میں عزت نہیں جے دیتا. جنہوں میں خطابتاں دے جاہر دیا انہوں میں عزت نہیں جے دیتا. لوگوں میں عزت انہوں دیتا جے جنہوں میں اللہ اپنا قرآن دے دیتا. سبحان اللہ. انہو لقرآن کریم. معنی بھی پیچھے ہے جو میں نے سنانا ہے آپ کو. انہو لقرآن کریم. بولو نا, کریم تے سوکھا لفظ ہے. انہو لقرآن کریم. صفت ہے قرآن کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں پکی گل جے, یہ جو جملہ ہے نا یہ اسمیہ ہے
اور پھر جملہ اسمیہ کو حروف تحقیق سے قرآن مجید نے نقل کیا اور پھر لام مفتوح لائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہو لقرآن کریم. یعنی ہو میں انہ کا اسم موجود ہے لیکن اس کو اسم ظاہر سے پھر نقل کیا. انہو پیچھے چونکہ تذکرہ تھا. انہو لقرآن کوئی اور کتاب نہیں جے. انہو لقرآن کسی نے منطق کو پڑھ لیا وہ یہ مت سمجھے کہ بڑا ماہر علوم عقلیہ نقلیہ بن گیا. کسی نے فلسفہ پڑھ لیا مت سمجھے کہ وہ بڑا معزز ہو گیا. کسی نے سائنس پڑھ لی یہ مت سمجھے کہ وہ بڑا معزز ہو گیا. کس نے ایروناٹک انجینئرنگ کا علم حاصل کر لیا وہ یہ مت سمجھے کہ وہ بڑا معزز ہو گیا. کسی نے معیشت کا علم پڑھ لیا وہ یہ مت سمجھے کہ بڑا معزز ہو گیا. کسی نے ہیر راجہ پڑھ لی تو یہ مت سمجھے کہ وہ بڑا معزز ہو گیا. کسی نے وارث شاہ کو پڑھ لیا تو یہ مت سمجھے کہ بڑا معزز ہو گیا. کسی نے مخلوق کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ لیا وہ یہ مت سمجھے کہ وہ بڑا معزز ہو گیا. او میاں میں رب کو پوچھو جدے کول عزتاں دے خزانے نے میں رب پہ کہدا جے جن نے قرآن دی بصیرت نو اپنے دل وچ سنبھال لیا اونوں عزتاں مل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو کیا مل گئی؟ بولیے اس کو کیا مل گئی؟ اس کو کیا مل گئی؟ کبھی کبھی بڑے شاہ جی رحمہ اللہ ان سے لوگ محبت کرنے والے تقاضا کرتے ہیں شاہ جی سارے مولویوں نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے کسی کو کتاب لکھ دو ہے تو حضرت ایک عذر پیش کرتے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فی کتاب مکنون کا معنی میں سناؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو تو. لوگ شاہ جی فلانے مولوی نے کتاب لکھ دی تھی تسی بھی لکھو. شاہ جی وہ فلانا مولوی پچھو ٹرے انہیں ایڈی بڑی تفسیر لکھ دی تھی تسی بھی لکھو. شاہ جی فلاں شاہ جی فلاں. تو حضرت فرماتے تھے بیٹے جنہوں نے لکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے. آمین. میرا نقطہ نظر تے پترے وے اسی اس بد قسمت امت دے لوگا جڑے رب دی کتاب نو نہیں پڑھ دے تے عنایت اللہ شاہ دیاں کتاباں واسطے انہاں کول وقت ہے جڑی ساریاں کتاباں دا مغز تے اصل ہے. جی تاریخ پڑھتے ہیں اور فلسفے پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے. لیکن قرآن نہیں پڑھتا. ہاں جی انجینئرنگ پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے. نہیں پڑھتے. یہ ساری ذلت و رسوائی جو میرے مقدر میں آج ہے بحیثیت امت مسلمہ اس کی بنیادی وجہ ہی ہے. تلاش کیجیے. اور کئی ایک تحقیقوں کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ امت مرحومہ نے قرآن کی معرفت سے اپنے دامن کو جھاڑ دیا ہے. جس دن امت مرحومہ قرآن کے علم کی سچی معرفت سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے گی یہ وہی دن ہوگا جس دن امت مسلمہ کو بحاظ الکتابی اس کتاب کے ذریعے اللہ رفتوں سے مالا مال کر دے. سبحان اللہ. ہاں جی کیا کیا سناؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دنیا میں قرآن کی حفظ کی دولت جن خوش نصیبوں کو ملے گی اور مل رہی ہے معاشر کا میدان جدو لگے گا نا اللہ اتھے ایک منظر ہے جدہ بخار کے کو تو لمبیاں سیڑھیاں لگیاں اڑ گیا اور وہ جنت تے اتے راہ جا رہا ہوئے گا. بندے سارے ٹاٹرے باٹرے پریشان لا ذل الا ذل عرشی. کیفیت یہ ہے اتھے سائے کوئی نہیں سوائے اللہ دے عرش تے سائے دے. بڑے بڑے وڈے عبادت گزار اپنے عملہ دی کمزوری دی بنیاد تے سر نیوے کر کے مجرمانہ اندازی کھلوتے ہوں گے. اکھاں چک کے کوئی ویکھ نہیں سکے گا. اتنی کیفیت مسترب ہوگی. اس کیفیت میں اللہ اعلان کریں گے اے جڑے جڑے بندیاں نے قرآن کی دولت نو حفظ کیتا ہے او ذرا اگے آؤ نا تے اے پوڑیاں لگیاں نے انہاں دے اوتے پیر رکھو تے قرآن دی آیتاں پڑھدے جاؤ. جنیاں آیتاں تانوں یاد نے پڑھدے جاؤ جتھے جا کے بھلیکھا لگے گا نا تے آخری آیت تانوں یاد پڑھو گے او فَإِنَّ مَنزِلَكَ آخِرُ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. سارے سجدیاں والے تے کوٹھے تے کار تیرے تو تھلے اڑ گے تے قرآن دے حافظ دا مقام ہوئے گا جڑی آخری آیت او دے منہ چوں نکلے گی اینا اونچا او دا گھر ہوئے گا. سبحان اللہ. اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیت تقرؤها. تیرا گھر وہ ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ.
آخری آیت جو تو پڑھے گا وقت ختم، چلیے اسی بھی آخری آیت پڑھ کے ترجمہ کریے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. افغیر اللہ ابتغی حکما سبحان اللہ. افغیر اللہ ابتغی حکما. میں مکے دا یتیم منو رب نے چکیا سارے نبیوں دا تاج پوا دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں مکے دا یتیم منو رب نے چکیا نبیوں دا امام بنا دیتا. میں مکے دا یتیم منو رب نے چکیا تے عرش دا مہمان بلا لیا. منو میں مکے دا یتیم تے منو رب نے چکیا بیت المقدس بلایا. سارے نبیوں نو میرے اعزاز دے اندر معجزاتاً میرا مقتدی بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سجے پاسے والے بھی آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلیل اللہ میرے مقتدی بن گئے. جنہاں دے اوتے اگ گلزار ہوئی او میرے انتظار وچ کھلوتے ہوئے. جنہاں دے سوٹے دے نال دریا دیواراں بنیا سی او میرے انتظار وچ کھلوتے ہوئے سن. جی یوسف حسین او میرے مقتدی بن گئے. 1.25 لاکھ انبیاء میرے مقتدی بن گئے. اور میں کچھ نہیں جے کیتا اور میں تے مکے دا یتیم سا. میرے رب نے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اس اللہ نے اس قرآن نو کھول کھول کے دوانو دیتا ہے. او قرآن جب اللہ نے میں یتیم مکہ دے سینے دے اتاریا تو میری یتیمی دا تعارف مک گیا. تو میں یتیم نہیں رہا، میں محبوب کبریا بن گیا. سبحان. قرآن میرے سینے دے اتریا. میں یتیم نہیں رہا، میں امام الانبیاء بن گیا. قرآن میرے سینے دے اتریا، میں یتیم نہیں رہا، اول العابدین بن گیا. قرآن میرے سینے دے اتریا، میں یتیم نہیں رہا، سید الاولیاء بن گیا. قرآن میرے سینے دے اتریا، میں یتیم نہیں رہا، میں سید الاذکیاء بن گیا. قرآن میرے سینے دے اتریا تو میں راتوں رات عرشہ دا مہمان بن گیا. ایک مہمان بنیا کہ فرشتہ جبریل فرشتے دا سردار میرے نال سی. ایک ویلا انجدہ آیا، جبریل میں نو کہندا ہے یا رسول اللہ میں اگرچہ نوریہ دا سیدہ لیکن اس تو اگے میں جہاں دی جرت نہیں کر سکتا. میری طاقت نہیں انہا چاننے کہ میں اگے نہیں جا سکتا. اے میری حد ہے. تو رب نے منوا کیا ہے جبریل ایس حد تے پہنچ کے تو پیچھے رہ جائیں، میں کلے اپنے محمد نال گلا کرانگا. سبحان اللہ. قرآن میرے سینے دے اتریا، میں یتیم نہیں رہا، میں معراج دا دولہ بن گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوئے ہوئے یہ قرآن میرے سینے دے اتریا. جی اللہ اللہ میں یتیم نہیں رہا. جی اللہ نے میرے سینے دیا وسعت دا تذکرہ شروع کر دیتا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. حوصلہ تے یوسف دے دل وچ بھی سی لیکن رب نے یوسف دے سینے دا تذکرہ نہیں کیتا. حوصلہ تے ابراہیم دے سینے وچ بھی سی لیکن رب نے ابراہیم دے سینے دا تذکرہ نہیں کیتا. حوصلہ تے اسماعیل دے سینے وچ بھی سی لیکن رب نے اسماعیل دے سینے دا تذکرہ نہیں کیتا. میں محمد نو جدو رب نے قرآن دیتا تے میرے حوصلے دا تذکرہ کیتا. سبحان اللہ. جو قابل تذکرہ حوصلہ ہے وہ تب ہوتا ہے جب حوصلے والے کو قرآن مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یتیم مکہ سا تو رب نے منو چکیا، میرے سینے دا تذکرہ قرآن کر دیتا.
سبحان او سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ میں چاش دے ویلے منظر تے آیا تے رب نے قسمیں چکیاں والضحا واللیل اذا سجا میں رات دے اندھیرے وچ ہوواں تے رب نے میری زلفاں دیا قسمیں چکیاں میرے مکھڑے دی تابانی دیا رب نے قسمیں چکیاں میں چلا تے رب نے میری چال دیا قسمیں چکیاں میں بولا تے رب نے میرے بولا نو قرآن بنایا میں تولا تے رب نے میرے تولا نو قرآن بنایا میں نمازی بنیا رب نے میری نماز نو قرآن بنایا میں جی قربانی کیتیا رب نے میری قربانی نو قرآن بنایا میں ایثار کیتا میرے ایثار نو رب نے قرآن بنایا میں محبت کیتیا میری محبت نو رب نے قرآن بنایا میری زندگانی نو رب نے قرآن بنایا تے میں موت دی آغوش وچ جاگا تے میری موت نو رب قرآن بنائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اے ساری عزتاں اے منو دین والا اللہ بولو کون اللہ ختم کرتا ہوں کون اللہ جی ابراہیم دی نسبت دے نال اے منو عزتاں نہیں تے ملیاں افا غیر اللہ ابتغی حکما ہائے کاش میں کس طرح کر سکنا کہ میں تے یتیم سا منو انیاں عزتاں ابراہیم نے نہیں جے دتیا منو عزتاں دین والا کلا اللہ سارے بولو کون اللہ منو رفتہ دین والا کلا اللہ منو تاج پوان والا کلا اللہ منو مقام دین والا کلا اللہ میری شانہ بنان والا کلا اللہ میرے لب دے نال علی دی اکھ دی جی دکھڑ مکان والا کلا اللہ میرے لب دے نال کڑوے خونو مٹھا کرن والا کلا اللہ میری انگلی دے اشارے نال چودوی دے چن دو ٹوٹے کرن والا کلا اللہ میری خواہشوں دوتے قبلے تبدیل کرن والا کلا اللہ تیرا تورات منو ارشاد میمان بڑھان والا کلا جب سب کچھ اللہ تو پھر اب تری حکم افا غیر اللہ تم رب تو علاوہ کسی ہور نو حاکم اعلی من لوا نا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں دعائیاں پاؤں گا حاکم اعلی کلا اللہ بولو سارے حاکم اعلی اللہ حاکم اعلی جی دوسرے مقام پہ فرمایا من رب السماوات والارض قل من رب السماوات والارض او میرا محمد سونا کائنات نو ذرا اپنی زبان نال دس دیو تے پوچھو لوگاں نو من رب السماوات والارض او ملکے والیا آسماناں دا رب کون ہے او ملکے والیا زمیناں دا رب کون ہے او منگلیے والیا ذرا دس تے صحیح اور دس تے صحیح آسمان و زمین دا رب کون ہے انہاں نو پوچھ میرا محمد سونا جے نہ بولن تے تو آپ دس دے قل اللہ سبحان اللہ آسمان و زمین دا داتا علی حجویری نہیں آسمان و زمین دا داتا کلا سارے بولو کون اللہ ملکے کے سارے اہل توحید بولیں یہ قرآن سنا رہا ہوں سورہ رعد قل من رب السماوات والارض میرا محمد پوچھو آسمان و زمین دا رب رب دا مانا رب دا مانا ساڑھے ایڈا استعمال ہوتا ہے وہ داتا بولن حال جی جی اللہ 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 جی جی اللہ اللہ امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون ان مشرقین مکہ کو پوچھتے سہی میاں اج کے جو ابراہیم دیا مورتیاں سڈے نفع نقصان پوریاں کر دیا نے ذرا انہوں پوچھتے سہی آسمان و زمین نو بنان والا کون ہے کون ہے اللہ کون ہے اللہ
خلق السماوات والارض آسمان و زمین دا خالق کلا سارا مجمع اللہ کا نام بلند کرے آسمان و زمین دا خالق کلا لطف نہیں آ رہے سارا مجمع بولے آسمان و زمین دا خالق کلا انزل من السماء ماء تے گجرات دا خطہ جڑا ہے نا تحصیل کھاریاں دا ارلا حصہ یہ شمالی گجرات یہ سارا بارانی علاقہ ہے ایتھے تے می نہ وسے تے جے ولایت تے جرمنی دے پیسے تواڈے کول نہ ہون تے تسی ٹیوبل نہ لا سکو ہاں جی تاں ہی ماکڑاں نوں ایتھے تکلیف ہوندی تسی باہروں لے کے آگ لا لیندے ہو تے ایتھے مصیبت پے جاندی ہے اے پھر کوئی دو نمبریاں کر کے تے اوتھے پہنچن دی کوشش کردے نے اللہ اللہ توجہ ہے جی جی ہاں جی وہ کمائیاں بہتیاں نے تے آلے دوالے ونڈیاں بھی کرو تاکہ لوکاں دی جڑی پھر سے مکے سبحان اللہ سبحان اللہ آنے اپنی کوٹیاں بڑیاں میں تو یا تو گلیانا خراس کیتا میں ساتھے ہو گیا وہ سارا کو کسی اور ملک کے جا گیا کوٹی کوٹی انہوں نے کہا شادی ویلیاں پہی ہیں جی انہوں ویلیاں ہی دے کہ ٹارے ہی دے ویچ کوئی نہیں دے اللہ اللہ یہ بھی ضروری تھی دو تین باتیں ہیں جی لیکن بہتے پھنڈے نہ رہو میرے تھوڑے مرض نے بھی نمایا ہونے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے کی کوٹھیاں بنانے انہوں چک مارنے جے ٹبراں نوں تے خانداناں نوں ساڑن واسطے ساڈی کوٹھی ساڈا ایڈا وڈا گیٹ ہے جی ایک دن رسول اللہ نے صحابہ دے وچ بیٹھے آپ نے پوچھا ہاں بھائی تواڈے جو کوئی جدا بندہ بھی ہے جنوں وارث دی شے نالوں اپنی شے نال بہتا وارث دی شے نال پیار ہوئے ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ ایویں تواڈے جو کوئی جنوں اپنی شے نال بہتا وارث دی شے نال پیار ہوئے صحابہ نے کہا لیس منا احد یا رسول اللہ ساڈے تے کوئی بھی انہاں دا کملا نہیں سب نو اپنی شے نال بڑا اپنی کمائی اپنی محنت ادھر بڑی پتراں دھیاں دی کمائی نال محبت ہوندی پر روڈی نہیں جڑی اپنی شے میری کمائی ہے کہ فطری جا مجھے تو آپ نے فرمایا یہ پتہ ہے یہ کہ اپنا کیڑا ہے تو وارث دا کیڑا ہے یا رسول اللہ ہی تے سکھنا ہے آپ نے فرمایا اچھا پھر سنو اے جڑی کوٹھیاں تے کاراں تے جگیراں تے جائیداداں تے بینک بیلنس کٹھے پہ کر دیو نا اے تہاڈا نہیں یہ وارثاں دا یہ کیدا ہے وارثاں دا مظاہر دے شریکے نوں ساڑ دے پیو تے اپنے اپنا ملک پہ گمان دیو آپ نے فرمایا تہاڈا نہیں جے ایک کیدا ہے وارثاں دا بولو نا سارے کیدا ہے وارثاں دا رسول اللہ اپنا کیڑا ہے آپ نے فرمایا فإن مالہ من مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے کوٹھیاں تے بھائی نکے ملک صاحب دیاں نے تہاڈیاں نہیں تہاڈی کوٹھی ہوے جڑی اللہ دے رستے چ مال خرچ کر کے جنت وچ پہ بناندے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ او دے کوٹھی میاں اے پاکستان ملکے تے منگلیے تے بلاگر دے محل تہاڈے نہیں یہ شریکاں نو ساڑن واسطے بنائے ناراض نہ ہوئیو اللہ اچھے گھر بنانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت میں ضرور بنائیں اللہ توفیق دے لیکن آخرت کا گھر بھی بنانے کی تیاری رکھو ایسی کوئی ڈاڈی گل نہیں کوئی جرم نہیں بڑھا لو اچھی سواری اچھا گھر اچھا لباس یہ ضرور کرو لیکن اسراف نہ کرے ضرورت کوئی نہیں تو بنا دیتا خالم خالی اللہ اللہ چھوڑیے کہاں جا رہا ہوں سنا کیا رہا تھا اللہ اللہ جی پوچھ میرا پیغمبر ان سے کون ہے آسمان و زمین کا خالق یہ نہ دی جرت نہیں کوئی بندہ میں خدا دی الوہیت دا انکار کر ہے ہی کوئی نہیں ہوا اور فرمایا بارانی علاقہ میں عرض کر رہا تھا کھاریاں دا شمالی گجرات کا شمالی حصہ ہے یہ جو ہے جی یہ سارا بارانی ہے اے ان جڑے پیر پرست ٹولہ ہے جی حضرت صاحب نے نظر کرم کیتا جی ساڈی دکان چل گئی حضرت صاحب نے ساڈے گھر پھیرا مایا تو 10 برے میرا پتر نہیں سی کو واری آئے نے تے پھر کچھ کیتی نے میرے پتر ہو گیا ساری ملک آئے سن بیان کر کے گئے اس تو بعد مسجد وچ بڑی رونق سب جھوٹ سب باتیں سب یہ کہانیاں کسی پیر کی آمد سے برکتیں نہیں ہوتی جملہ سنو اور کسی پیغمبر کی آمد سے برکت نہیں ہوتی لوگوں سنو برکتیں دینے والا کون ہے اللہ
اور پیغمبر کو بھی مبارک بنانے والا کون ہے؟ اللہ جہاں پیغمبر کے مبارک ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اللہ کہتے ہیں تبارک الذی، وہاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جی سنو لوگو، یہ جڑے پیر پرست ٹول ہے انہوں نے آنکھوں ہاں اے لوگوں نے کھنگ تے کرونا اے ڈرامے اور یہ تکلیفیں حقیق کو جیسے سردی خشک دے موسم میں جو ہے ذرا گجرات لے پیرن آنکھوں ہاں می وساؤ ایس خطے آنکھوں جو ایڈے پیر کرنیاں لینے تھے بدل لوگوں نے بکواس یہ بنائے ہوئے، ہمارا ایک ادیب دوست بیٹھے ہوئے یہاں کرسی پہ کہ فلانا جی مراسیاں دا راگے وہ مراسی گانٹ سے بدل وصل لگ پڑتا ہے انہا للہ انہا الیہ ایڈا رب مراسیاں دے کلو مجبور ہوئے ہے انہا قرآن، یہ قرآن سے دوری ہے، یہی تو مسئلہ ہے امت کا۔ ہندوؤں سے متاثر قوم آج پاکستان مسلمان ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، ادھے گلہ پرانیاں پھسائیاں نے او جی مراسی فلانا راگ گاندے نے تو می واسے پیدا ہے، اور کسے مراسی دے گان نل می نہیں جے وسدا تے کسے پیغمبر دی مرضی نل می نہیں جے وسدا، کسے ولی دی مرضی نل می نہیں جے وسدا۔ لوگوں قرآن سنو، انزل من السماء ماء، آسمانوں سے برسات کرنے والا اکیلا اللہ۔ سارے بولو کون؟ اللہ سوال کرتے امن انزل من السماء کون ہے؟ اس نے اللہ کے علاوہ آسمانوں سے کوئی نہیں۔ اور پھر اگو اللہ کہتے ہیں میں بدل وسا کے تو انو چیلنج کرنا، سارے پیرانو بلاؤ دانے زمین سٹو ہے میرے بدل تباہ جڑے لے زمین گلی ہو جائے حال چلا کے تے بین سٹو تے سارے گجرات دے تے پشاور دے تے پنڈی دے تے لاہور دے کراچی دے پیر انہاں سارے انہوں تے کٹھیا کرو تے آکھو کہ تو آڈے سٹے بینو دوبارہ کمپل بنا کے باہر کٹ دیں، جے انہوں نے کٹ دیتی تو میں خدا نہ ہویا۔ لوگوں سنو، انبتنا بھی حدائقہ ذات بہجہ، پانی لان تو بعد زمین دے تو آڈے دانے جدو سٹے سجے کسے پیر نے نہیں اگائے انہاں دانے انہوں میں اللہ نے باغ و بہار کر دیتا۔ کسی نبی نے نہیں اگائے، ان کو اگانے والا کون ہے؟ ان کو اگانے والا کون ہے؟ فرمایا ما کان لکم، نہ کوئی وکیل تو آڈے کو لے ایڈا کاریگر، نہ کوئی منصف ایڈا کاریگر، نہ کوئی پیر ایڈا کاریگر، نہ کوئی ڈاکٹر ایڈا کاریگر۔ سننا، ما کان لکم، you don't have anybody، کوئی ایڈا شاہوکار تو آڈے کل کوئی نہیں جڑا who create this creation جڑا اندے کم کر سکے۔ فرمایا ما کان لکم من تنبتو شجرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، او کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ ما کان لکم، 20واں پارہ پہلی آیت ہے، ما کان لکم ان تنبتو شجرہ، کوئی پیر نہیں جے جدا تو اڈے پلے تے سمجھ دیو، وہ کوئی بابا، کوئی حضرت صاحب، کوئی پونچی سرکار، کوئی ملک صاحب، کوئی شاہ صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی نمازی صاحب جدا نہیں جڑا ان تنبتو شجرہ، جڑا درختہ نو اگائے اس زمین دے دانے تو بعد۔ او میاں من لو، اے میرا محمد بردستہ جے سوال کر کر کے الہم مع اللہ، او کوئی اور بھی ہے جے ایڈا کاریگر رب دے علاوہ؟ او میاں من لو، معبود کاللہ بل ہم قوم یعدلون۔ فرمایا اے مشرک قوم بڑی بیکار قوم ہے، ایویں جدے اینو پنجابی یعدلون دا معنی کر لیا جن نے لایا گلی او دے نال ٹر چلی، یعدلون پھسل جاتے ہیں۔ یعدلون کا معنی جن نے لایا گلی او دے نال ٹر چلی۔ ابو فرمایا کیا کرو وقت ختم ہو گیا، فرمایا امن جعل الارض قرارا، ایڈی وڈی زمین ایک باری 2008 اللہ تعالی ہمارے ملک کو پوری امت مسلمہ کو زلزلوں سے محفوظ فرمائے۔ مانگ کے اللہ کو تکلیف نہیں لینی، اللہ کی رحمتیں مانگنی ہوتی ہیں اور تکلیفوں سے پناہ مانگنی ہوتی ہے۔ 2008 میں زلزلہ آیا، گجراتیوں نے بڑا یاد ہے، ادھر بھی بڑے ٹھیک ٹھاک جھٹکے لگے، اور لگے سجے ہنج ہر شے ہل جل گئی، ایتھے بڑیاں بڑیاں کرنیاں ہستیاں پتہ نہیں تسی انہوں نے کی بنایا، کوئی زلزلہ کسی نے ڈکیا بندے گھراں چوں باہر، اے ملکے دے بندے سارے راتی باہر چونک وچ، دسو
بڑے بڑے چودھری تے کھڑپیچ پریاں مکان والے قتلوں دے مقدمے کرنے والے پنڈ دیاں پریاں مکان والے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے مولوی تے بڑے بڑے خطیب اے سارے پار جڑے بظاہر لوکاں نوں لٹدے نے خاص طور تے یورپ تے انگلینڈ والے تو خوب مولوی لٹدے نے تے تہاڈا اصل مسئلہ ہے وے کہ تہاڈے تے اے کم ہویا ہے اینا مال دیو اسی اے عمل کران گے ٹھیک ہو جائے اے بیچارے سادے منو بعد وچ پتہ لگدا کہ ملک کری اینا کچھ لٹا بیٹھے نے میں کی کرا سبحان اللہ منو بعد وچ پتہ لگدا چودھری صاحب مولویاں دے ٹھائے چڑھ کے اے مڈی لٹا بیٹھے نے سبحان اللہ اور سندے پہ ہو اے سارے زلزلے چ ہیں بیچارے بن کے بعد اللہ کہندے نے جنوں تواڈے سائنسدان کہندے سن نا آفٹر شاکس بادل چٹکے ہمارے بچے یورپ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں آفٹر شاکس یہ بعد میں آنے والے جھٹکے فرمایا اے جڑی کمبدی زمین سی نا کمبدی زمین اے کسے بابے تے کسے فوجی تے کسے پیر نے نہیں دے روکی امن جعل الارض قرارا اے کمبدی زمین نو قرار دین والا کون ہے اور میں یہاں آج سبق آموز بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں او کملے و توحیدیو او مسلمانوں جب میری تے تواڈی زندگی چ کوئی انج دا بھوچال آ جائے قرضے دی وجہ تو دھی دے رشتے دی خرابی دی وجہ تو ویزے دی خرابی دی وجہ تو میرے مقاصد میں تاخیر کی وجہ سے میری زندگی انج ان بیلنس ہو جائے تو میں فٹافٹ کدی شاہ رندیل کدی چودھری ال کدی ملک صاحب ال کدی چاچے کدی بابے کدی دنیا دے رشتے اللہ کہندے نے چلیا جیڑا رب ایڈی وڈی زمین دے کامبو نو ختم کر سکدا ہے تیرے کلے دی زندگی دے کامبو نو نہیں مکا سکدا جی ساری کائنات کے دشمنوں نے میرے محمد کے پیروں تلے زمین کو کھینچنے کی کوشش کی خود ابلیس لعین مشورے دینے کے لیے آیا انسانی روپ دھارا اور وہ آ کے مشورے میں شریک ہوا میں کہ جو مرضی ساری کائنات کر لے میں فیصلہ کر لیا ہے ساری کائنات دیاں عزتاں میں قرآن دے کاری دے قدمہ دے اتے قربان کر کے کائنات نو دساں گا میاں ساری کائنات نالو بوتیاں میں اللہ دیا عزتاں تے میرے بعد ساری مخلوق نالو بوتیاں عزتاں والا قرآن دا قاری جے وآخر دعوانا الحمدللہ